بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 299واں دن 29 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبوت کے 30 سال مدینہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ ان کا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ ان کی والدہ ام سلیم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینہ کے مرد اور عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی نہ کوئی ہدیہ پیش کیا ہے، لیکن میرے پاس اس لڑکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں تو بڑا احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ وہ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی خطا پر اف تک نہیں کہا۔ ان سے خوش ہو کر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، اے اللہ اس کو مال و دولت عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار اور صاحب اولاد بن گئے۔ ان کے 80 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی۔ وہ آخری صحابی ہیں جن کا بصرہ میں سن 93 ہجری میں انتقال ہوا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ستاروں میں اللہ کی قدرت۔ آسمان میں ہم سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے ستارے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب چھوٹے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ سورج اور چاند سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے ہیں۔ دور ہونے کی وجہ سے ہم کو چھوٹے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان کو چمکتا ہوا رکھا ہے اور ان کو اپنی قدرت سے روکے رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، دین میں پیدا کی ہوئی نئی باتوں سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی پیدا کی ہوئی باتوں سے اپنے کو الگ رکھو، اس لیے کہ دین میں نئی پیدا کی ہوئی ہر بات بے اصل ہے اور ہر بے اصل بات گمراہی ہے۔ فائدہ، شریعت کے خلاف دین میں پیدا کی ہوئی نئی باتوں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ وہ گمراہی کا سبب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سونے کے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے دائنے ہاتھ کو رخسار یعنی داہنے گال کے نیچے رکھ کر سوتے، پھر 3 بار یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، چاشت کی نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 12 رکعات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، نام کمانے کے لیے زبان کا سیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی زبان کی فصاحت و بلاغت صرف اس لیے سیکھے کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کے نوافل اور فرائض قبول نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت بیماری ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتاؤں؟ تمہاری وہ بیماری دنیا کی محبت ہے اور دوا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کی چیزیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور بڑے بڑے پیالے رکھے ہوں گے اور برابر تکیے لگے ہوں گے اور مخملی مسند بچھی ہوئی ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بچنا کے ذریعے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں درد کی وجہ سے سر میں پچنا لگوایا۔ فائدہ، پچنا لگانے سے بدن سے فاسد خون نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے درد وغیرہ ختم ہو جاتا ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، امید ہے کہ
کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں